بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ رہائشی ویزا رکھنے والے 22 جون سے دبئی میں داخل ہو سکیں گے۔ 7 جولائی سے غیر ملکی سیاحوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ دبئی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 22 جون سے رہائشی ویزا رکھنے والے غیر ملکی رہائشی اور 7 جولائی سے غیر ملکی سیاح دبئی میں داخل ہو سکیں گے۔ اماراتی ذرائع ابلاغ کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران دبئی میں غیر ملکی سیاحوں اور رہائشی ویزا رکھنے والے افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، تاہم وائرس کی صورتحال بہتر ہونے پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دبئی میں داخل ہونے والوں کو حال ہی میں کروائے گئے کرونا ٹیسٹ کے منفی آنے کا سرٹیفکیٹ یا رپورٹ جمع کروانی ہوگی، یا دبئی کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ دبئی کے شہریوں اور رہائشیوں کو 23 جون سے بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ ملاحہ کی لاش شارجہ ساحل سے 3 دن کی تلاش کے بعد مل گئی۔ حکام نے گلف نیوز کو بتایا کہ شارجہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک ایرانی ملاح اپنی کشتی سے سمندر میں گر گیا ہے۔ خبر ملنے کے فوراً بعد میرین ریسکیو یونٹ نے ڈرون اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے فوری طور پر سرچ اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پولیس کو ملاح کی لاش 3 دن کے ریسکیو آپریشن کے بعد ملی۔ حکام نے ملاح کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فورینسک لیبارٹری میں منتقل کر دیا۔ پولیس نے مزید کہا کہ ایرانی ملاح جو کشتی سے سمندر میں گر کر ڈوب گیا تھا، اس کی لاش کو شارجہ کے ساحل سے سمندر سے نکالا گیا۔ اس شخص کی لاش آل خان کے علاقے میں 3 دن کے سرچ آپریشن کے بعد نکالا گیا۔ دبئی کے لیے پی آئی اے نے خصوصی پروازوں کے کرائے بڑھا دیے۔ دبئی کے لیے پی آئی اے نے خصوصی پروازوں کے کرائے بڑھا دیے۔ دبئی سے کراچی کے لیے فضائی ٹکٹ میں 12,000 جبکہ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور فیصل آباد کے لیے 16,000 روپے کرایہ بڑھا دیا گیا۔ دبئی میں تعینات پاکستان قونصل جنرل احمد امجد علی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ دبئی سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید خصوصی پروازوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ دبئی سے اب تک 22,000 پاکستانی وطن واپس لوٹ چکے ہیں، جبکہ دبئی سے اب بھی 50,000 پاکستانی وطن لوٹنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ پاکستان قونصل خانہ دبئی ہی فی الحال خصوصی فلائٹس کے لیے ٹکٹس کا انتظام کرے گا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دبئی میں پاکستانی قونصل خانہ 27 جون تک ٹکٹس کے لیے فہرست تیار کر لے گا۔ پاکستان قونصل خانے کے مطابق انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کے بعد پی آئی اے نے خصوصی پروازوں کے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ سیاحوں کے لیے خوشخبری، دبئی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ دبئی حکومت نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ سیاحوں کے داخلے پر عائد پابندی 7 جولائی کو ختم ہو جائے گی، جس کے بعد دنیا بھر سے وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکیوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ دبئی میڈیا آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ دبئی میں داخلے کے لیے سیاحوں کو کورونا کا سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہوگا، جبکہ ایئرپورٹ پر بھی ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ میڈیا آفس کے مطابق اماراتی ایئرپورٹ پر 22 جون سے آپریشن بحال کر دیا جائے گا، جس کے بعد مقامی شہریوں اور پہلے سے ویزا رکھنے والوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ دبئی کے وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے۔ شارجہ پولیس نے عوام تک اپنی رسائی بڑھانے کے لیے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیا۔ یہ اقدام وزارت داخلہ کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے، جس سے عوام کو معیار، کارکردگی اور شفافیت کے مطابق خدمات فراہم کرنا اور فراہم کردہ خدمات سے صارفین کے اطمینان کو بڑھانا ہے۔ شارجہ پولیس کے جنرل کمانڈر نے اکاؤنٹ کو ایس ایچ جے پولیس کے نام سے شروع کیا۔ سوشل میڈیا پر پولیس کا یہ 7واں آفیشیل اکاؤنٹ ہے۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف الزاری الشمسی نے سیکیورٹی خدمات اور معاشرے کے ممبروں کے مابین رابطے بڑھانے میں سوشل میڈیا کا ادا کردہ کردار کی تعریف کی اور امید کی کہ قواعد و ضوابط پر عمل پیرا ہونے میں ان کا اچھا استعمال کیا جائے گا۔ ٹک ٹاک میں مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ میں پبلک پالیسی کے ڈائریکٹر فرح توکان نے کہا، ہمیں خوشی ہے کہ شارجہ پولیس ٹک ٹاک میں شامل ہو گئی، جو اس خطے کا پہلا سیکیورٹی ادارہ ہے۔ ابوظہبی میں میڈی کلینک سہولیات کووڈ-19 کیسز سے فری۔ ابوظہبی میں ایک ہسپتال کے نیٹ ورک نے 4 سہولیات کو کووڈ-19 سے فری قرار دے دیا۔ پیر کے روز ٹوئٹر پر گفتگو کرتے ہوئے ابوظہبی میڈیا آفس نے اعلان کیا کہ محکمہ صحت کے ساتھ ہم آہنگی کرکے حالیہ مہینوں میں کیسز کے انتظام اور ان کے علاج میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد ابوظہبی میں میڈی کلینک سہولیات اب ناول کورونا وائرس سے آزاد ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ میڈی کلینک سہولیات نے کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ میڈی کلینک نے کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص دیگر سہولیات کا انتظام کیا ہے، جن میں یونیورسل ہسپتال بھی شامل ہے، جس نے اپنا آخری کیس بھی ڈسچارج کر دیا ہے۔ ابوظہبی میں داخلی و خارجی آمد و رفت پر پابندی ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی۔ ابوظہبی میں داخلی اور خارجی آمد و رفت پر عائد پابندی میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے، جس کے باعث نہ تو ابوظہبی میں مقیم افراد دیگر ریاستوں کا سفر کر سکیں گے اور نہ ان ریاستوں میں رہنے والے اگلے ایک ہفتے تک ابوظہبی میں داخل ہو سکیں گے۔ ابوظہبی میڈیا سینٹر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ابوظہبی ریاست کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر پر عائد پابندی بروز منگل ختم ہو جائے گی، جس کے بعد ابوظہبی میں مقیم افراد پرمٹ کے ذریعے ابوظہبی کے دیگر علاقوں کا سفر کر سکیں گے۔ مثلاً ابوظہبی شہر کے افراد العین اور ظفرہ بھی جا سکیں گے۔ آج صبح 6 بجے کے بعد ریاست کے اندرونی علاقوں میں سفر پر عائد پابندی ختم کر دی جائے گی۔ شارجہ میں اقتصادی و سیاحتی شعبے بدھ سے کھلیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ نے بدھ 24 جون سے اقتصادی اور سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شارجہ میں ریاست کے نائب صدر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کے حکم پر بدھ 24 جون سے ریاست میں اقتصادی اور سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ الامارات الیوم کے مطابق نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کے تحت تمام اقتصادی اور سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بحالی کے دوسرے مرحلے میں 50% سرگرمیاں مؤثر ہو جائیں گی۔ شارجہ میں ایمرجنسی ٹیم کا آن لائن اجلاس میجر جنرل سیف محمد الزرعی الشامسی کی زیر صدارت ہوا۔ اس موقع پر شارجہ کے محکموں اور اداروں کے سربراہ موجود تھے۔ انہوں نے اقتصادی اور سرکاری ادارے کھولنے اور مختلف سرگرمیوں کی بحالی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے اتوار کے روز کرونا وائرس کے 631 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 33,046 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 378 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 45,303 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 303 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجود کیسوں کی تعداد کم ہو کر 11,954 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہیں۔ دبئی میں مقیم ڈرائیور کو شرمناک حرکت پر قید کی سزا ہو گئی۔ دبئی میں مقیم ایک بھارتی ڈرائیور کو شرمناک حرکات پر 3 ماہ کی قید کی سزا ہو گئی۔ ملزم کو سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ گلف نیوز کے مطابق ملزم نے اپنے مالک کے گھر پر مقیم فلپائنی ملازمہ سے نازیبہ حرکات کی تھی، جس پر ملازمہ نے مالک کو شکایت لگا دی تھی۔ 32 سالہ فلپائنی ملازمہ نے بتایا کہ وہ الرشیدیہ کے علاقے میں اپنے کفیل کے گھر پر کام کرتی ہے اور وہیں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ ایک روز شام کو 4 بجے وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب 48 سالہ ملزم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور نیند کی حالت میں اسے چومنے لگا، جس پر وہ ایک دم پریشان ہو کر بیدار ہو گئی اور دیکھا کہ بھارتی ڈرائیور اس کے بیڈ پر بیٹھا اس کے ساتھ قابل اعتراض حرکات کر رہا تھا۔ ملازمہ نے ملزم کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کو لاک کر دیا، تاہم بری طرح خوفزدہ ہونے کے باعث وہ دوبارہ سو نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ملزم دوبارہ واپس آیا اور باہر سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر لاک ہونے کی وجہ سے اپنے شیطانی عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ملازمہ نے فوری طور پر اپنے مالک کو بھارتی ڈرائیور کی شرمناک حرکات سے آگاہ کر دیا، جسے اسی وقت پولیس کو بلا کر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ جدہ کے نئے ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت ٹرین سروس۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 سے سفر کرنے اور بیرون پروازوں سے آنے والوں کو امیگریشن زون سے بین الاقوامی سفر زون آنے جانے کے لیے ٹرین کی مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کسی سعودی ہوائی اڈے پر اپنی نوعیت کی یہ پہلی سہولت ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ٹرین سے 4,000 مسافر ایک گھنٹے میں سفر کر سکتے ہیں۔ سفر کا فاصلہ 1,000 میٹر کا ہے۔ ٹرین کے 2 اسٹیشن اور 2 لائنیں ہیں۔ ٹرین 10 ڈبوں پر مشتمل ہے۔ ہر ڈبے میں 65 مسافر سوار ہو سکتے ہیں۔
ٹرین ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا فاصلہ 85 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے، جبکہ مسافر کے انتظار کا انتہائی دورانیہ 170 سیکنڈز ہے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر عصام بن فواد نور نے کہا کہ ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت ٹرین کی سہولت نئے ایئرپورٹ کی سہولیات میں اہم اضافہ ہے۔ اس طرح کی ٹرینیں سروس نہایت ترقی یافتہ ممالک کے گنے چنے ہوائی اڈوں پر ہی میسر ہے۔